اعلی حضرت مفتی اعظم حجت الاسلام بریلی تجھے سلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَوَّلُ وَقْتِ الظُّهْرِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ لِإِمَامَةِ جِبْرِيلَ علیہ السلام فی اليوم الأول حین زالت الشمس۔ ما سبق میں مصنف نے فجر کے وقت کا ذکر فرمایا، اب یہاں سے ظہر کا ابتدائی اور آخری وقت ذکر فرماتے ہیں۔ ظہر کا اول وقت سورج ڈھلنے سے شروع ہوتا ہے، سورج ڈھلنے سے، زوال کے بعد سے شروع ہوتا ہے، اور اس پر دلیل یہ ہے کہ جو حدیث آپ نے پڑھی نا ما سبق میں کہ حضرت جبریل نے اللہ کے رسول کی امامت فرمائی 2 دن میں، پہلے دن اول وقت میں اور دوسرے دن آخر وقت میں، تو حضرت جبریل نے پہلے دن ظہر کی نماز اسی وقت میں پڑھائی۔ کس وقت میں؟ جب سورج ڈھل گیا۔ تو یہی ظہر کا اول وقت ہے حضرت جبریل کی امامت والی حدیث کی بنیاد پر۔ اور ظہر کے آخر وقت کے بارے میں ہمارے علماء احناف آپس میں مختلف۔ ہمارے امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا مذہب یہ ہے کہ ظہر کا آخر وقت ہر چیز کا سائے اصلی کے علاوہ 2 مثل سایہ ہونے تک ہے، 2 مثل سایہ ہونے تک۔ اور صاحبین کا مذہب یہ ہے کہ جب سائے اصلی کے علاوہ ایک مثل سایہ ہو جائے تو اس وقت تک ظہر کا وقت رہتا ہے، اور جب ایک مثل سایہ ہو گیا تو ظہر کا وقت نکل گیا اور عصر کا وقت شروع ہو گیا۔ یہی مذہب امام ظفر کا ہے، امام شافعی کا ہے اور امام صاحبین کا ہے۔ تو امام اعظم کے نزدیک سائے اصلی کے علاوہ 2 مثل سایہ ہونے تک ظہر کا وقت رہتا ہے، اور باقی علماء کے نزدیک ایک مثل سایہ ہونے تک ظہر کا وقت باقی رہتا ہے۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل سنیں، ذہن حاضر رکھنا۔ صاحبین کے مذہب کی دلیل یہ ہے کہ حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے عصر کی نماز جب پڑھائی پہلے دن تو اس وقت میں پڑھائی۔ کس وقت میں؟ کہ جب کہ ہر چیز کا سایہ اس کے ایک مثل ہو گیا تھا۔ تو حضرت جبریل کا عصر کی امامت فرمانا ایسے وقت میں کہ جب ہر چیز کا سایہ اصلی کے علاوہ ایک مثل سایہ ہو گیا تھا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ایک مثل سایہ ہونے سے عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور ظہر کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی دلیل حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث پاک ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابردوا بالظہر فإن شدت الحر من فیح جہنم، کہ ظہر کو ٹھنڈا کر کے پڑھو، ٹھنڈا کر کے، اس لیے کہ گرمی کی حرارت یہ جہنم کی تپش سے ہے۔ اس حدیث سے استدلال اس طور پر ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کو ٹھنڈے وقت میں پڑھنے کا حکم دیا،
اور عرب کے ملک میں سایہ اصلی کے علاوہ ایک مثل ہونے کے وقت میں بہت سخت گرمی پڑتی ہے، سخت گرمی پڑتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ آپ نے ایک مثل کے بعد ہی ظہر کی نماز کے ادا کرنے کا حکم دیا ہے، اور جب ظہر کی نماز کو ایک مثل کے بعد پڑھنے کا حکم دیا، اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ایک مثل کے بعد ظہر کا وقت باقی رہتا ہے۔ جب ایک مثل کے بعد ظہر کا وقت باقی رہتا ہے تو عصر کا وقت کیسے شروع ہو سکتا ہے؟ عصر کا وقت کیسے شروع ہو سکتا ہے؟ بات سمجھ آ گئی؟ اب رہا حدیث جبریل کا جواب کیا ہوگا کہ امام حضرت جبریل نے جو امامت کی عصر کی نماز کی اسی وقت میں کی، تو علامہ ابن حمام نے حدیث جبریل کا جواب یہ دیا کہ نماز کے اوقات کے سلسلے میں حدیث جبریل سب سے مقدم ہے، اور باقی جو حدیثیں ہیں جو اس کے مخالف ہیں وہ تمام احادیث اس سے مؤخر ہیں۔ اور یہ بات آپ جانتے ہیں کہ مؤخر مقدم کے لیے ناسخ ہوتا ہے، اس لیے امامت جبریل والی جو حدیث ہے وہ منسوخ ہے، اور جب منسوخ ہے تو وہ قابل استدلال نہیں ہے۔ اور امام صاحب ہدایہ نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ امامت جبریل والی حدیث اور یہ حدیث ابردوا بالظہر، ان دونوں احادیث میں تعارض ہے، اس لیے کہ امامت جبریل والی جو حدیث ہے یہ دلالت کرتی ہے اس بات پر کہ ایک مثل پر ظہر کا وقت ختم ہو جائے اور عصر کا شروع ہو جائے، اور جو حدیث یہاں پر ذکر کی حضرت ابو سعید خدری کی ابردوا بالظہر، اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ایک مثل پر ظہر کا وقت ختم نہیں ہوتا بلکہ اس کے بعد بھی باقی رہتا ہے۔ تو اب حاصل کلام یہ نکلا کہ ایک مثل پر ظہر کے وقت کا نکلنا یہ مشکوک ہے، حالانکہ ایک مثل سایہ ہونے سے پہلے یقینی طور پر یہ بات ثابت ہے کہ ظہر کا وقت ثابت ہے۔ ایک مثل سے پہلے ظہر کا وقت یقین سے ثابت، اور ایک مثل ہونے پر ظہر کے وقت کا نکلنا مشکوک، اور قاعدہ ہے جو چیز یقین سے ثابت ہو وہ شک کی وجہ سے زائل نہیں ہوتی، لہذا ایک مثل سایہ ہونے کے وقت چونکہ ظہر کا وقت نکلنا مشکوک ہے، اس لیے ایک مثل سایہ ہونے سے ظہر کا وقت نہیں نکلے گا۔ اس لیے امام اعظم کے نزدیک ظہر کی نماز کا جو آخر وقت ہے وہ سایہ اصلی کے علاوہ دو مثل سایہ ہونے تک ہے، دو مثل سایہ ہونے تک۔ دیکھیں فرماتے ہیں وَأَوَّلُ وَقْتِ الظُّهْرِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ، اور ظہر کا اول وقت جب سورج زائل ہو جائے، لِإِمَامَةِ جبریل علیہ السلام فی اليوم الاول حین زالت الشمس، حضرت جبریل کے امامت کرنے کی وجہ سے پہلے دن میں جب سورج ظاہر ہو گیا۔ وآخر وقتها عند ابی حنیفہ اذا صار ظل كل شيء مثله سوا فإ الزوال، اور آخر وقت امام اعظم کے نزدیک جب ہر چیز کا سایہ اصلی کے علاوہ دو مثل سایہ ہو جائے، وقال اذا صار ظل مثلہ، جب سایہ ہو جائے دو مثل کے برابر، یہ صاحبین کا مذہب، وہ روایت ابی حنیفہ رحمہ اللہ، اور یہی روایت ہے امام اعظم سے۔ وفیء الزوال هو الفیء الذي يكون للاشیاء وقت زوال، اور فیء زوال یعنی سایہ اصلی کیا ہوتا ہے اس کی تعریف کرتے ہیں، فرماتے ہیں سایہ اصلی وہ سایہ ہے جو اشیاء کے لیے ہوتا ہے زوال کے وقت میں، یعنی سورج جب زائل ہوتا ہے، زوال کا وقت ہوتا ہے، تو اس وقت میں جو اشیاء کا سایہ ہوتا ہے وہ سایہ اصلی ہوتا ہے۔ لہما صاحبین کی دلیل امامت جبریل فی اليوم الاول للعصر فی هذا الوقت، حضرت جبریل کا عصر کی نماز کی امامت کرنا پہلے دن میں اس وقت میں، یعنی ایک مثل سایہ ہونے میں۔ ولی ابی حنیفہ امام اعظم کی دلیل قول علیہ السلام، نبی اکرم کے ارشاد ابردوا بالظہر فإن شدت الحر من فیح جہنم، کہ ظہر کو ٹھنڈا کر کے پڑھو اس لیے کہ گرمی کی شدت جہنم کی لپٹ سے ہے،
واشد الحر فی دیارہم فی هذا الوقت، اور سخت گرمی ان کے دیار میں اسی وقت میں ہے کہ جب سایہ اصلی کے علاوہ ایک مثل سایہ ہو۔ وَإِذَا تَعَارَضَتِ الْآثَارُ لَا يَنْقَضِي الْوَقْتُ بِالشَّكِّ، اور جب آثار متعارض ہو گئے، یعنی حضرت جبریل کی امامت والی حدیث اور یہ حدیث ابرتو بالظہر، تو وقت شک کی وجہ سے خارج نہیں ہوگا، شک کی بنیاد پر وقت خارج نہیں ہوگا۔ فرماتے ہیں وَأَوَّلُ وَقْتِ الْعَصْرِ اذا خرج وقت الظہر علی القولین، اور عصر کا اول وقت جب ظہر کا وقت نکل جائے دونوں قول کے مطابق۔ امام اعظم کے مطابق قول کے مطابق عصر کا اول وقت ہر چیز کا سایہ اصلی کے علاوہ دو مثل سایہ ہو جائے تو عصر کا وقت شروع ہو جائے گا، اور اس کے علاوہ حضرات کے نزدیک ایک مثل سایہ ہو جائے تو اول وقت شروع ہو جائے گا۔ آخر وقت جب تک سورج غروب نہ ہو جائے، جب سورج غروب ہو جائے تب ظہر کا آخر وقت ہے، اس سے پہلے نہیں۔ نبی اکرم نے ارشاد فرمایا من ادرک رکعۃ من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرکها۔ یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ کی حدیث پاک ہے، پوری حدیث پاک ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ادرک من الصبح رکعۃ قبل ان تطلع الشمس فقد ادرک الصبح ومن ادرک رکعۃ من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرک العصر۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ جس نے طلوع آفتاب سے پہلے صبح کی ایک رکعت پائی تو اس نے صبح کو پا لیا، اور جس نے غروب آفتاب سے پہلے عصر کی ایک رکعت پائی اس نے عصر کو پا لیا۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ عصر کا وقت غروب آفتاب تک رہتا ہے، غروب آفتاب تک رہتا ہے۔ لیکن حضرت ابو ہریرہ جو حدیث ہے اس سے یہ ثابت ہوا کہ جس نے عصر کی ایک رکعت نماز پڑھ لی پھر سلام سے پہلے وقت نکل گیا تو اس کی نماز باطل نہیں ہوگی، اور اس پر سب کا اتفاق ہے کہ اگر عصر کی نماز کو بالکل آخری وقت میں پڑھنا شروع کیا اور ایک رکعت نماز پڑھی تھی کہ سورج غروب ہو گیا، اس کی یہ نماز باطل نہیں ہوگی۔ لیکن اگر صبح کی نماز میں ایک رکعت کے بعد سورج نکل آیا، یعنی ایک رکعت نماز پڑھی تھی اور سورج طلوع ہو گیا تو امام اعظم کے نزدیک یہ نماز باطل ہو گئی، یعنی آفتاب طلوع ہونے کے بعد اس نماز کی قضا کرے گا۔ لیکن امام مالک، امام شافعی، امام احمد ان حضرات کے نزدیک نماز باطل نہیں ہوئی بلکہ اسی نماز کو پورا کر لے، اور ان حضرات کی دلیل یہی حدیث پاک ہے کہ من ادرک رکعۃ من الصبح قبل ان تطلع الشمس فقد ادرک الصبح۔ لیکن امام اعظم کی جانب سے اس حدیث کا جواب یہ ہے کہ فقد ادرک الصبح کے معنی ہے فقد ادرک وقت الصبح، یعنی اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جو نماز کا اہل نہیں تھا پھر اس وقت میں نماز کا اہل ہوا، جب ایک رکعت کی مقدار وقت باقی رہ گیا تھا تو اس انسان پر وہ نماز واجب ہو جائے گی۔ مثلا کافر تھا اور ایسے وقت میں مسلمان ہو گیا اس پر وہ نماز لازم ہے، بچہ تھا اس وقت میں بالغ ہو گیا تو وہ نماز لازم ہے، یا عورت حائضہ تھی اور پاک ہو گئی اس پر وہ نماز لازم ہے۔ دیکھیں فرماتے ہیں اول وقت العصر، اور عصر کا اول وقت اذا خرج وقت الظہر علی القولین، جب ظہر کا وقت نکل جائے دونوں قول کے مطابق۔ وآخر وقتها ما لم تغرب الشمس، اور آخری وقت جب تک سورج غروب نہ ہو جائے، لقول علیہ السلام، نبی اکرم کے اس ارشاد کی وجہ سے من ادرک رکعۃ من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرکها، کہ جس نے عصر کی ایک رکعت کو پا لیا سورج غروب ہونے سے پہلے تو اس نے عصر کو پا لیا۔ یہاں تک فجر، ظہر اور عصر کی نمازوں کا وقت اول اور آخر دونوں ذکر کیا، اب مغرب اور عشاء دو نمازوں کا وقت آگے ذکر فرمائیں۔